حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کے دونوں بازوؤں کا جو درمیانی فاصلہ ہے یہ مشرق و مغرب کو گھیرے ہوئے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر آخرت کا خوف ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، سب سے بڑھ کے اللہ رب العزت کی ذات کا خوف ہوگا، تو وہ شخص پھر اس کو آخرت کے دن میں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ 40 راتوں میں سے ایک رات بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہ رویا اور اس نے اللہ سے بخشش نہ مانگی تو پھر اللہ رب العزت اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ختم کر دیتا ہے۔ جس وقت ہر شخص نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا تو حضور امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، تو پھر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا مدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، عزیز دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کے دونوں بازوؤں کا جو درمیانی فاصلہ ہے یہ مشرق و مغرب کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس کا سر زیر عرش ہے اور اس کے پاؤں تحت الثری میں ہیں، اور روئے زمین پر آباد خلق کے برابر ہیں اس کے پر ہیں۔ پھر میری امت میں جب کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ بحر نور میں غوطہ لگاؤ۔ پھر یہ بحر نور میں غوطہ لگاتا ہے تو اس کے پروں سے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں اللہ رب العزت ان کے بدلے اتنے فرشتے پیدا کر دیتا ہے، اور جس نے حضور پر ایک مرتبہ درود پڑھا ہوتا ہے اس کے لیے وہ جتنے فرشتے پیدا ہوتے ہیں وہ اس ایک مرد کے لیے اس کے ایک دفعہ درود پڑھنے سے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے درود و سلام پڑھنا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ لہذا میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فرمایا کہ اور انسان دیکھے کہ آئندہ کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا، یعنی مطلب یہ ہے کہ روز جزا کے لیے کیا عمل کیا۔ مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ اس نے صدقہ کیا یا کوئی نیک عمل کیا، مسجد کی خدمت کی، یا اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں اس نے وہ کیے یا نہ کیے، کیونکہ اگر اس کے اعمال اچھے ہوں گے تو روز جزا میں اس کے لیے یہ آسانی پیدا کریں گے، کیونکہ قیامت والے دن انسان کی زبان بند ہو جائے گی اور باقی جو تمام جسم کے اعضاء ہیں وہ بولیں گے، جسم کے اعضاء بولیں گے، اور وہ بول کر اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ زندگی کے اندر دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ کیسے عمل کرتا تھا اور اس کے عمل کیسے ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر آخرت کا خوف ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، سب سے بڑھ کے اللہ رب العزت کی ذات کا خوف ہوگا، تو وہ شخص پھر اس کو آخرت کے دن میں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ یعنی جو زندگی میں اللہ کا خوف رکھتا ہے اپنے دل میں تو وہ بندہ کل قیامت والے دن یعنی آخرت میں اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ جس شخص کو زندگی کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر کل قیامت والے دن وہ خوف کے ساتھ پھر رہا ہوگا، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اللہ رب العزت کو جو ہے اس کی عبادات کریں، اس کی تمام بتلائی ہوئی چیزوں پر عمل کریں، اللہ اور اس کے رسول کی بتلائی ہوئی چیزوں پر عمل کریں۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ 40 راتوں میں سے ایک رات بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہ رویا
اور اس نے اللہ سے بخشش نہ مانگی تو پھر اللہ رب العزت اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ختم کر دیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو لوگ جہنم کا ایندھن بن چکے ہوں گے، اور اس وقت پھر جو نیک لوگ ہوں گے وہ نمازوں کا، روزوں کا، ہر چیز کا جو ہے وہ وسیلہ دیں گے کہ اے آگ تو تھم جا، لیکن آگ نہیں تھمے گی۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ حضور کی بارگاہ میں آئیں گے، جس وقت ہر شخص نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا تو حضور امتی امتی کہہ رہے ہوں گے۔ تو پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب حضور کی بارگاہ میں آئیں گے تو آپ پانی کا ایک پیالہ اپنے ساتھ لائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کریں گے یا رسول اللہ، یہ جو پانی کا پیالہ ہے اس کے اندر جو پانی ہے یہ جہنمیوں پر چھڑک دیں۔ تو جب حضور ان جہنمیوں پر وہ پانی چھڑکیں گے تو اس سے اللہ رب العزت ان پر جو عذاب ہے اس کو ہٹا دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جبرائیل پھر حضور کو بتائیں گے کہ یا رسول اللہ یہ وہ پانی ہے کہ جو آپ کی امت رات کے وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنسو بہاتی تھی، تو وہ آنسو اکٹھے کر کے میں لے کر آیا ہوں، تو ان آنسوؤں سے اللہ رب العزت نے اس آگ کو بجھا دیا ہے۔ عزیز دوستوں، جب انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اچھے اچھے اعمال صالح یعنی اعمال صالح کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کو اچھا اجر عطا فرماتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اکیلے رہتے ہوئے تنہائی میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اس کے ناشکرے نہ بنے، کیونکہ جب بندہ ناشکرہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس شخص سے جو ہے وہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ انسان تب ہی کامیاب ہو سکتا ہے، مصیبت ہو، پریشانی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا رہے اور اس سے مدد مانگتا رہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا اے ایمان والوں تم مجھ سے مدد طلب کرو۔ کس طرح مدد طلب کرو؟ فرمایا صبر کے ساتھ مدد طلب کرو، اور والصلاۃ فرمایا نماز پڑھ کے میری بارگاہ میں دعا کرو، میں تمہاری جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، میں اس کو دور کر دوں گا۔ آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، فرمایا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عزیز دوستوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں سے جو ہے دین کے لیے وقت نکالیں، دین سیکھیں اور پھر دین پر عمل کریں، اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں ہمیشہ رکھیں اور ہر معاملات میں صبر اور شکر سے کام لیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔